یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ اے گناہ نہ چھاڑ دو، بس۔ جو آدمی جو ہے نا وہ گناہوں کو چھوڑ دے، سمجھ لو اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا وہ اللہ سے، وہ کب سمجھ لو کہ اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا اور وہ سب سے بڑا عالم بن گیا۔ کیونکہ قرآن پاک میں آیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف کون ڈرتا ہے؟ علماء۔ ہاں، اور جن کو اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، جن کو اپنا دین عطا فرماتا ہے، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ ہو ہی نہ ان کی ڈر ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میں آج حل کر کے جاؤں گا۔ نمبر 2 فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ جو صادق الایمان ہیں، جن کا ایمان سچا ہے، انہوں نے لکھا ہے مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں کہ اخلاص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابو بکر و عمر مراد ہیں۔ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریر کہتے ہیں آگے، ابن جریر کہتے ہیں کہ مہاجرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی نیتیں ثابت رہیں اور قلب و اعمال مستقیم، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، صادقین یہ صدق، کیا صدق ہوتا ہے؟ سچ بولنا، صادق سچ بولنے والا، صادقون اس کی جمع، صادقین بھی اسی کی جمع ہے۔ یہ زبر زیر کا فرق ہے، یہ زبر زیر کا، جس کی حالت زبر والی پیش والی ہو تو صادقون، زبر اور زیر والی ہو تو صادقین۔ ٹھیک ہے؟ اب سنیں، اللہ ایک اور صدیق بھی اسی سے ہے، صدیق بھی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جس طرح واقعہ ہوا، جس طرح واقعہ منو ان اسی طرح بیان کر دے، منو ان۔ اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جس طرح وہ بولے واقعی اسی طرح ہو جائے۔ اس کی علماء حق نے ایک مثال دی، آپ کو بڑا مزہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو قیدیوں نے دو قیدیوں نے جو ہے خوابیں بیان کی، وہ خوابیں بیان کی، ہوا کیا؟ ایک نے کہا جی میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کر کے اپنا ایک نے ایک خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تو رہا ہو کہ بادشاہ کا ساقی مقرر ہو گیا۔ ساقی ہوتا ہے جو ہے پلانے والا، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرے نا گاڑ باڑ کے نا خواب بیان کر دی، اور جی میں جی رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر تے روٹیاں نے تے اتنے جانور کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ان قریب سولی چڑھایا جائے گا اور تیرا بھیجا جو ہے وہ جانور کھائیں گے۔
بہت چیخے مارنے لگا، اور میں نے جو جھوٹ کا ہے، میں نے جھوٹ کا ہے، جھوٹ موٹ خواب بیان کر دیے، اور آپ نے یہ اس کی تعبیر بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا جھوٹ تو بولے ہے، میں تو نہیں بولیا، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ بھائی دیکھیں اس وقت نبوت کا اعلان نہیں آپ نے کیا، لیکن فرمایا کہ جھوٹ تو نے بولا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے واقعہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چونکہ جس طرح آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اسی طرح اس کے ساتھ ہوا، اس لیے آپ کو بھی ایھا الصدیق، جب آپ کو وہ خواب بادشاہ کو جو آیا تھا اور اس کی تعبیر پوچھنے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو یوسف نہیں کہا تھا، انہوں نے آپ کو یوسف کے ساتھ یہ لقب دے کے کہا تھا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جب تو بولتا ہے تو واقعہ اسی طرح ہو جاتا ہے، اگرچہ واقعہ کیسا ہی ہو، جیسا تیری زبان سے نکل جاتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ویسے بھلا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دین ہے ہی لطف اندوز، دین بڑا مزے دیتا ہے۔ میں تو الحمدللہ 5 وقت لیتا ہوں، لوگ 3 وقت روٹیاں کھاتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں، ہم 5 وقت کھاتے ہیں الحمدللہ۔ سنیں اللہ جی میرے دوست، پتہ چل گیا؟ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ بالکل جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، اللہ سچا، اس کے سارے نبی سچے، اس کی ساری کتابیں سچی، اس کی ساری شریعتیں سچی، اس کا محبوب سچا، محبوب کے سارے صحابہ کرام سچے، محبوب کے اہل بیت سچے، سمجھ آ گئی؟ اور اب سنائیں جو ان کو ماننے والے ہیں وہ سب سے سچے، ایسے تو نہیں بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے سچے دل سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی؟ نہ وہی نازل ہوتے دیکھیے ایمان رکھتے ہیں، ساری وہی پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ملائکہ دیکھے ہیں، سارے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں ملاقات نہیں ہوئی ایمان رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سچے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، وہ کھرے لوگ، ہائے ہائے کتنے اعلیٰ لوگ۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا بے ایمانوں کا واقعہ کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا حضور پر، وہ جو ساتھ نہیں دیتے وہ اس قابل ہی نہیں۔ سنیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب دل بنایا نا انسانوں کے، تو سب انسانوں سے اعلیٰ دل اللہ کے محبوب کا تھا، اسے اپنے ساتھ ملا لیا، اسے اپنے ساتھ خاص کر لیا، اور اس کے بعد جب نظر دوڑائی تو حضور پاک کے صحابہ کرام کا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضور پاک کے لیے ان مبارک دلوں کو حضور پاک کے لیے چن لیا، سمجھ آ گئی؟ اور سن لیں مسلمان سارے ہی سچے ہیں، مومن سارے ہی سچے ہیں، سارے نمازی اچھے ہیں، لیکن یہ کچھ علیحدہ ہی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا، سارے سچے، وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہوستا ہے ہم سے بھی کوئی اچھے کام کرنے ہوں، اور اللہ نے ان سے بھی بڑے کام لینے ہوں، ہمیں کیا پتا ہے گھر جا کے وہ کیا کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہیں کوئی زیادہ سمجھانے والا ہو، گھر میں ان کی کلاسیں لی جاتی ہوں، ہم کیوں کہ دوسرے کو مومن جو ہے وہ حقیر سمجھتا ہی نہیں، یہ اس کی شان ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اعلیٰ و بالا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہر شے اعلیٰ و بالا نظر آتی ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں تو میرے دوست منافقین اور کافرین دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قریب نہیں آنے دیا، اور سنیں اس کو مبارک ہو جس کو اللہ کے محبوب کی محبت نصیب ہوئی، کیوں کہ اللہ نے اس کے دل کو جب سے بنایا تھا اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا، اور جسے معاذ اللہ نفرت دی ہے، منافقت دی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں بنایا، شروع سے بنا ہی نہیں اس قابل کہ اس کے محبوب کا نام لے،
اس کے محبوب کو اچھی طرح یاد کرے جس سے اس کو فائدہ ہو، اس کے محبوب کے گن گائے، اس کے محبوب پر درود پڑے، اس کے محبوب کی محفلیں منائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ ہم نے اللہ کے سچے بندوں کی پڑھی، حضور علیہ السلام، حضور کے صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔